الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وتصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنشئ من عدم، ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور خاتم پیغمبر ارواحنا پتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جناب میں عقیدت و محبت کے ساتھ تقدیر و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہزار بار بشو جب دہن دے اس کو گلاب، مگر نامے کو نور سلطن کمالی بے ادبی. ادب کا ریس زیری آسماں از عرش نازم تر، نفس گم کرتا می آجت جنے دو پائے دی جیتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج ہم پورے عالم میں پوری دنیا میں نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں. کچھ اپنے ذاتی مسائل ہیں، کچھ ملی مسائل ہیں، کچھ قومی مسائل ہیں، کچھ معاشرتی مسائل ہیں، کچھ سماجی مسائل ہیں. لیکن ان تمام مسائل میں ہمارے سامنے جو سب سے اہم، سب سے نازک اور سب سے جو عظیم مسئلہ ہے وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ. اس لیے کہ ایک بندے مومن کے لیے اس کے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت سے بڑھ کر، آپ کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے، یہ وہ عظیم ذات ہے جس کے ایک اشارے ابرو پر ایک بندے مومن اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر پہ انگشت زداں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یار. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ایسا محبوب دیا، ایسا رسول دیا، ایسا تاجدار دیا، ایسا عظیم اپنا محبوب عطا فرمایا. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان والوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے حبیب، ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر اس کائنات میں بھیجا تاکہ یہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی توحید بجا لائیں اور اپنے معبود، اپنے خالق کی تسبیح اور ان کی عبادت بجا لائیں. آپ ذرا تصور کریں، بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے رب جلال نے ان آیات میں بیان فرما دیا کہ لوگ ایمان لائیں، رحمت عالم کی تعظیم و توقیر بجا لائیں اور اپنے رب کی تسبیح اور اس کی عبادت بجا لائیں. اب آپ ذرا تصور کریں کہ آج حالات ایسے ہیں کہ آج کبھی انانیت کی بنیاد پر، کبھی نفرت کی بنیاد پر، کبھی بدمعاشی کی بنیاد پر آج ہمارے حبیب، ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی نہ کسی طریقے سے گستاخی کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں. بہلول کا واقعہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. 2-4 مہینے پہلے اجمیر کا معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں رونما ہوتے ہیں. یقین جاننے کی مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی
سازش کے تحت یہ سب ساری کوششیں اور ساری چیزیں جو ہے انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ یہ ہماری اور آپ کی سب سے اولین اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو آپ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ظالموں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، نازیبا جملے استعمال کیے، سرکار کو تکلیف بھرے تکلیف دینے والے جملے استعمال کیے، تو سب سے پہلے جواب رب ذوالجلال نے انہیں دیا ہے۔ سورۃ التبت کے ادا سے لے کر کے آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تک کا مطالعہ کر جائیں۔ جب ابو لہب نے کہا کہ تبت لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے تباہی ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے آج ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب وہ بدبخت ہے جس نے ساری زندگی نہ کبھی رب کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے۔ وہ بہت پرانا مجرم تھا، اس نے رب جلال کی طاقت و فرمانبرداری سے بہت پہلے ہی سے اس نے جو ہے اپنے سر کو پھیر لیا تھا، لیکن رب جلال نے کبھی اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر نہیں دی۔ لیکن جب اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی دیکھی کہ یہ کھاتا تو میری نعمتیں ہیں، استعمال تو میری نعمتیں کرتا ہے، میری نعمتیں کھا کر میری نعمتیں استعمال کر کے میرے محبوب کے لیے ہلاکت اور بربادی کے جملے زبان کا استعمال کرتا ہے، فوراً جبریل امین حاضر ہوئے، وحی الہی لے کر اترے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام الہی پہنچایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب یہ تو انسان ہے، یہ تو مخلوق ہے، یہ تو فنا ہونے والی ذات ہے، یہ اگر زبان سے کہے تو اس کے پورا ہونے کا کوئی یقین نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن وہ خالق حقیقی، وہ مالک حقیقی جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری چیزوں کا وہ رازق ہے، اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے نہیں بلکہ تباہ ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے چند ہی دنوں کے بعد ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہلاک ہو گئے، اس کے اعمال بھی ہلاک ہو گیا، اس کی ساری دنیا ہلاک ہو گئی۔ آج حال یہ ہے کہ اس کا کوئی نام لینے والا نظر نہیں آتا، بس دشمنان مصطفیٰ کی صفوں میں سرے فہرست اس کا نام ملتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا مکے کی سرزمین پر چلیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا اے لوگوں میں محمد عربی ہو، تم نے میرا بچپنا دیکھا ہے، تم نے میری جوانی دیکھی ہے، دیکھو اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے، آؤ میری نبوت اور رسالت کا اقرار کر لو، میرے نبی اور رسول ہونے کا اقرار کر لو، میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر میرا کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں یہاں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، حشر کے میدان میں میں تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے تکذیب کی، یا محمد انک لست مرسلا، اے محمد عربی ہم نے تمہاری ساری زندگی دیکھی ہے، تمہارا معاملہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، تم تو ہمارے ہی جیسے ہو بشر ہو، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم نبی اور رسول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے تمہارا مکے کی گلیوں میں چلنا دیکھا ہے، ہم نے تمہارا پھرنا دیکھا ہے، ہم نے تمہارا کھانا پینا دیکھا ہے، ہم نے تمہارے شب و روز دیکھے ہیں، تم ہمارے طرح ہو، تم نبی اور رسول نہیں ہو۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب ناظرین پر ایسا اثر ہوا، سرکار کو ایسی تکلیف ہوئی کہ ادھر تکلیف ہوئی ادھر بارگاہ خداوندی میں یہ کیسے پسند ہوتا کہ میرے محبوب کے قلب ناظرین پر تکلیف ہو، گراں خیالات گزرے اور پھر ان کی تسلی کا سامان نہ ہو۔ جبریل امین حاضر ہوئے، سورہ یاسین کی آیات نازل ہوئی، سورہ یاسین میں تمام احکامات بعد میں بیان کیے گئے، حشر و نشر کے معاملات بعد میں بیان کیے گئے، جنت و دوزخ کے معاملات
रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से लगाव को देख करके, उम्मत की परेशानी को देख करके आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेचैन और बेकरार हो जाना, मुस्तरिब हो जाना, ये तो आप जानते हैं। जब एक जालिम ने अपनी जालिमाना निगाहों से देखा तो उसने कहा, या मोहम्मद इन्नका लमजनून, ए मोहम्मद तुम तो पागल हो गए हो, इतना उम्मत के पीछे परेशान होते हो, इतना मुस्तरिब होते हो। अल्लाहु अकबर। आप आए इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में, मेरे इमाम फरमाते हैं, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुखलिसों फिर तुम्हारा दिल क्यों इज़्तिराब में है। ऐसा रसूल मिला है जो उम्मत के लिए मुस्तरिब और बेकरार होता है। तो अब जो है उम्मत को परेशान और मुस्तरिब होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब जालिमाना निगाहें देखती है तो जालिम कहता है इन्नका लमजनून, ए मोहम्मद या नबी तुम तो मजनून हो, तुम तो पागल हो, तुम तो बेवकूफ हो। अल्लाहु अकबर। इधर जुमले जुबान से निकलने थे, उधर रब की बारगाह से जवाब दिया गया कि नून वल कलमी वमा यस्तुरून, ए हबीब कसम है उस कलम की जो सतरे लिखता है, जो अल्लाह का हुक्म लिखता है, जो तकदीर इलाही लिखता है, बल्कि तकदीर इलाही लिख चुका है। ये तुम्हें पागल और बेवकूफ कहते हैं, तुम्हारा रब तुम्हारा खालिक इस बात की गवाही देता है कि तुम खालिक और तुम जो बेवकूफ और मजनून नहीं, बल्कि इनकी बेवकूफाना बातें सुन करके भी तुम खामोश रहते हो, ये इस बात की गवाही है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तुम खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हो, तुम्हारे अखलाक़ करीमा ये हैं कि तुम खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हो, तुम अज़ीम अखलाक़ के मालिक हो, तुम बेवकूफ और मजनून नहीं हो। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो जवाब रब की बारगाह से दिया जाता है। तो मालूम ये हुआ कि गुस्ताखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देना, उनकी गुस्ताखियों का मुंहतोड़ जवाब देना, उनके गुस्ताखों का जवाब देना, ये हमारी और आपकी नहीं बल्कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ हमारे रब की, हमारे खालिक की, हमारे राज़िक़ की, हमारे रब्बे ज़ुल्जलाल की सुन्नत मुबारका है, सुन्नत इलाहिया है। आप कुरान करीम का मुताला कर जाएं, आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें मिलेगी, ऐसी सैकड़ों नज़ीरें मिलेगी। अगर मक्के के ज़ालिमों ने, मक्के के काफिरों ने अगर गुस्ताखी की तो अल्लाह ने उन्हें भी जवाब दिया। बल्कि हम ये है कि जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान जाहिर किया और फिर पसे पर्दा पीछे जब आकर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और बेअदबी की तो रब्बे ज़ुल्जलाल ने उनके दिल के तमाम अखबार भी आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और सहाबा के सामने वाज़ेह फरमा दिए। कुरान की आयत आज के हमारी निगाहों के सामने है। वो बड़ा प्यारा वाक़या आपने बारहा सुना होगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे सहाबी हज़रत उमैर अपने चचा जल्लाद बिन सुवैद के साथ सरकार की बारगाह में हाजिर होते, सरकार की माज़ूर नसीहत सुनते, सरकार की बातें सुनते और जाकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते। इत्तेफाक ऐसा एक दिन जल्लाद बिन सुवैद किसी वजह से घर पे न था, वो नन्हे सहाबी हज़रत उमैर आका रहमत की बारगाह में हाजिर हुए। इत्तेफाक ऐसा कि जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, आज आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ नसीहत का अंदाज कुछ ऐसा है कि सरकार आज क़यामत की निशानियां बयान फरमा रहे हैं, क़यामत की अलामतें बयान फरमा रहे हैं। इब्तिदाई कायनात से लेकर के इंतहाई कायनात तक की मेरे आका बैठकर मदीने की गलियों में, मस्जिद नबवी में बैठकर आका कायनात गैब की खबरें दे रहे हैं। सहाबा सुनकर जानो तदा रो रहे हैं। मजलिस बर्खास्त हो गई। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उठ के घर वापस आए। रात में चचा जल्लाद बिन सुवैद आया, कहा चचा जान आज तो गजब हो गया, आज तुम सरकार की वाज़ेह नसीहत से महरूम हो गए। आज तो आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी गैब की खबरें सुनाई है कि आज आका ने इब्तिदाई कायनात से लेकर इंतहाई कायनात तक तमाम गैब की खबरें, क़यामत की अलामतें सरकार ने बयान फरमा दी हैं। आज सरकार ने गैब की खबरें दी है। इतना सुनना था। जल्लाद बिन सुवैद मुस्कुरा करके तंज़िया के अंदाज में जवाब देता है, लो अगर ऐसे ही मामला हो जैसे तुमने कहा है, अगर मामला ऐसे ही हो जैसे तुमने कहा है कि मोहम्मद अरबी ने आज गैब की खबरें दी है, तो लहनु अशद्दु मिनल हमीम, तो सुन लो, अगर वो गैब की खबरें देते हैं तो फिर हम जैसे लोग तो गधों से भी ज्यादा गैब गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर। उसने सरकार की बारगाह में कोई साफ और सही अंदाज में गुस्ताखी नहीं की थी। उसने इशारतन और इनायतन
اس کا معاملہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. آقا معاملہ پیش کرنے سے پہلے میری گواہی سن لے, میرے دل کا حال سن لے کہ میرا میرے چچا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس سے اپنی بات کا اعلان کرتا ہوں. اگرچہ کل تک میں اس نے انگلی پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا, لیکن آج اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ آج سے میں اس کا رشتہ توڑ چکا ہوں. میں اس سے اپنی بات کا اظہار کرتا ہوں. یا رسول اللہ, آج عمیر آپ کی بارگاہ میں تنہا آیا ہے اور اپنے چچا کا فیصلہ لے کر کے آیا ہے. آپ ذرا تصور کریں, آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھے صحابی, سبحان اللہ, ان کی تعلیمات پر ہماری جانیں قربان, جانیں نہیں ہزاروں کروڑوں جانیں قربان. میرا آقا نے فرمایا لو میرے کیا بات ہے, اس کی یا رسول اللہ اس نے ایسے ایسے کہا ہے. آقا اس نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی, صحابہ کی طرف نظر ڈالی, گویا سرکار صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں, صحابہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ عمیر تو ابھی ملنے سے ہیں, سلح بن سوید بڑا عمر دراز شخص ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے, یا رسول اللہ روزے بھی رکھتا ہے, آپ کی مجلس میں بھی حاضر ہوتا ہے, یا رسول اللہ وہ عقل مند شخص ہے, ایسے نہیں کہہ سکتا, یہ ننھے ہیں, شاید جلاس نے کہا کچھ اور ہوگا اور عمیر نے سمجھ کچھ اور لیا ہوگا. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, بلا جلاس بن سوید کو. جلاس بن سوید کو بلایا گیا. آقا رحمت نے فرمایا اے جلاس کیا بات ہے, عمیر نے تمہاری شکایت کی ہے. قسم اس نے کھا لی, قسم اٹھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے, یا رسول اللہ میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں. آپ تصور کریں, اب فیصلہ ہونے کو ہے. ایک طرف ننھا چھوٹا بچہ ہے, ایک طرف عقل مند دراز شخص ہے, اور شریعت کا حکم یہ ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے, جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کی گواہی معاملات میں قبول نہیں کی جاتی, اس کی گواہی پر معاملات فیصلے طے نہیں کیے جاتے. جو عقل مند ہوتا ہے, جو بالغ ہوتا ہے, گواہی اسی کی مقبول ہوتی ہے. اب شریعت کا حکم نافذ ہونے والا ہے, آقا رحمت فیصلہ کرنے والے ہیں. ظاہری طور پر اگر دیکھا جاتا تو فیصلہ جلاس بن سوید کے حق میں چلا جاتا, لیکن جلاس بن سوید کے حق میں فیصلہ ہو اس سے پہلے حضرت عمیر نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, اللہم صدقنی ان کنت صادقا, اللہم کذبنی ان کنت کاذبا. اے اللہ آج اس عمیر نے نامت جان ننھی سی ہے, عمر چھوٹی سی ہے, لیکن اے اللہ آج اس عمیر نے تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری انجام دی ہے. اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو بھی ظاہر فرما دے, اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو بھی ظاہر فرما دے. آپ ذرا تصور کریں, ایک طرف ٹوپی ہے, ایک طرف لمبے جبے ہیں, ایک طرف بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے, ایک طرف نمازیں ہیں, ایک طرف روزہ ہے, مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی بیٹھک ہے. لیکن جب دیکھیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والا گستاخی کرتا ہے تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, بڑا چہرہ نورانی ہے, نہیں, بلکہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم. اے حبیب جبریل امین حاضر ہوئے, ابھی عمیر کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے کہ جبریل پیغام لے کر حاضر ہوئے, وہی پہنچائی, رب کا پیغام دیا. یا رسول اللہ آپ کا رب یہ پیغام دیتا ہے کہ یحلفون باللہ, یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور ایسی قسمیں کھاتے ہیں کہ ان کی قسموں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی, یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یہ گواہی دے رہا ہے, یہ قسم کھا رہا ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ایسی بات کہی ہے اور اس نے ایسی بات کہہ کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے اس نے خارج کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نام نہاد, جبہ, ٹوپی, داڑھی, نماز, روزے والے اگر گستاخی کریں تو ان کی گستاخیوں کا بھی پردہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے رب الجلال پاک اور چاک اور واضح فرما دیتا ہے. تو آج اس معاشرے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا رشتہ سرکار سے ایسا مضبوط کر لیں کہ توڑ کر سرکار سے محبت کریں, سرکار سے منصوب ایک چیز سے توڑ کر ادب و احترام کریں اور گستاخوں کا منہ جواب دیں. ابو ہریرہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ سے سامنے سے آئے, سرکار ادھر سے آئے, اچانک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی, اپنے آپ کو قریب میں پڑی, سرکار کی نگاہ سے بڑا چاچی شروع کرتی ہے. سرکار پہنچے مسجد نبوی میں, پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں ہے. ادھر آواز بھی دوڑتے
اس حال میں آئے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ غسل کر کے آئے، سروں سے لے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے۔ میرا آقا نے مسکرا کر کے پوچھا ماں ہذا یا برا، اے برا یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا دوڑ کر تیزی سے آ رہے ہو اور بال گیلے ہیں، اور ابھی میں نے دیکھا کہ جیسے تمہاری نظر میری نظر سے ملی، تم نے اپنے آپ کو فوراً گلی میں چھپا لیا۔ عرض کیا رسول اللہ، ابو ہریرہ حالت جنابت میں، اور ابو ہریرہ کی محبت میں ایمان نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ابو ہریرہ حالت جنابت میں ہو اور ان کے بدضحا یہ نورانی چہرہ بغیر طہارت کے اس پر ابو ہریرہ کی نظر پڑے۔ ابو ہریرہ کی ایمان اور اس کے ادب اور اس کی محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا۔ صحابہ کا ادب دیکھیں، صحابہ کی تعظیم دیکھیں اور اس سے درس لیں۔ ایک طرف مصطفیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، ایک طرف آقا رحمت کی تعظیم اور ادب والا بھی معاملہ ہے، دونوں معاملات لیں اور اپنے آپ کو ایسا مضبوط کر لیں اور اتنا تیار کر لیں کہ اب اگر کوئی گستاخی کرے تو منہ تو اس کا جواب دے اور سرکار کے ناموس کے لیے ہم اور آپ کا بستہ ہو جائے۔ یاد رکھیں یہ وقت ہمارے لیے بڑا نازک وقت ہے، ہر طرف سے کبھی اسلام کے نام پر کبھی اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ولیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی مزارات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی جرأت مندانہ طور پر گستاخی اور بے ادبی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہم اور آپ کا وابستہ رہیں۔ اللہ اور آپ سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے